گلی نمبر، مکان نمبر، فل ایڈریس کے ساتھ۔ یاچکا کیا تھی؟ یہ ہم مسلمانوں کے گال پہ ایک تماچا ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ یاچکا یہ دائر کی گئی، عدالت سے گزارش کی گئی کہ ہم فلاں بن فلاں غیر مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہیں اور ہم ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارا کاسٹ الگ ہے، ہمارا دھرم الگ ہے، ہم مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے گھر والے نہیں چاہتے کہ یہ شادی ہو، لہٰذا اس معاملے میں ہم عدالت سے مدد چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ عدالت ہماری مدد کرے، ہماری شادی کرنے میں ہمارا تعاون کیا جائے۔ تقریباً 100 سے زیادہ لڑکیوں نے باقاعدہ یاچکا دائر کیا تھا۔ کیا یہ مسئلہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے واقعی یہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ اس رپورٹ کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اس پہ ایک کمنٹ کیا تھا، مجھے ابھی بھی وہ چیز یاد ہے۔ میں نے اس پہ لکھا تھا، جو رپورٹ میں نے دیکھی تھی عام طور پہ وہ لڑکیاں ایسی تھیں جو کسی اسکول میں، کالج میں، کسی یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کرنے والیاں تھیں، مکس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کی تعلیم ہو رہی تھی۔ وہ ایک اہم کردار ہوتا ہے ہماری لڑکیوں کی بگاڑنے کا، اور اسی بنا پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کے اس ادارے جیسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہر سال سینکڑوں لڑکیاں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتی ہیں، ہمارے رسول کا فرمان پڑھتی ہیں، اپنے سینے میں قرآن و حدیث بساتی ہیں اور جا کر کے پوری نسلوں کو تبدیل کرنے کا کام کرتی ہیں۔ آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ میں آپ کو ایک رپورٹ دیتا ہوں، یہ ایک رپورٹ ہوگی، دوسری رپورٹ بڑی تعجب والی بات ہے۔ یہ رپورٹ ہے سن 2009 کی، بات ہے پونا میں ایک مسجد ہے، مکہ مسجد، آپ معلوم کر لیں۔ وہاں مکہ مسجد میں ایک معاملہ پیش آتا ہے، وہاں کے امام صاحب نے سن 2009 میں ایک سروے کروایا، چند نوجوانوں کو بھیج کر سروے کروایا، رپورٹنگ کی گئی۔ رپورٹ اس بات کے لیے کہ کیا مسلمان لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، کیا ان کے ساتھ پارکوں میں، بیچ پہ اور سمندروں کے آس پاس وہ گھومتی ہیں یا نہیں گھومتی ہیں، اسی بات کی ان کو رپورٹنگ کرنی تھی۔ یہ سروے صرف 15 دن کا تھا۔ جن نوجوانوں کو اس کام پہ لگایا گیا تھا وہ نوجوان 15 دنوں تک گھوم گھوم کر کے پارکوں کا سارا منظر وہ کیمرے میں ریکارڈ کر رہے تھے، وہ سمندر کے کنارے اور پہاڑ کے کنارے اور ہوٹلوں کے تمام چیزوں کا وہ فوٹو نکال رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، تصویر لے رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد وہ نوجوان جو رپورٹ لا کر کے پیش کرتے ہیں وہ واقعی تعجب والی بات ہے۔ تقریباً 250 ایسی مسلمان لڑکیاں اس میں پائی گئی تھیں جو غیر مسلموں کے ساتھ کسی پارک کے اندر گھوما کرتی ہیں، کسی پارک کے اندر ان کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے وہ پھرا کرتی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ پہاڑی علاقے کا سیر و تفریح کر رہی ہے، اسکول جانے کے بہانے کوئی اپنی سہیلی سے ملنے جانے کے بہانے کسی سے سمندر کے پاس وہ ملنے جا رہی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہوٹل میں کھاتے پیتے ملی۔ میرے پیارے ساتھیو 250 ایسے مسلمان لڑکیاں ملی، صرف 15 دن کی رپورٹ تھی۔ لہٰذا کمیٹی والوں نے سارے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک پلان کر لیا، جتنی بھی تصویریں ان کو ملی تھی ساری تصویروں کو انہوں نے البم کی شکل میں نکالا اور جمعہ کی نماز کے بعد ان ساری تصویروں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کروا دیا گیا۔ اب لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں، ارے یہ تو فلاں نمازی صاحب کی لڑکی ہے، یہ تو فلاں حاجی صاحب کی لڑکی ہے، یہ تو اس بندے کی لڑکی بھی ہے جو ہمارے درمیان ہمارے سماج میں سب سے زیادہ نیک مانا جاتا ہے، جس کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے، آج اس کی لڑکی بھی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے گھوم رہی ہے۔ میرے پیارے
اگر آپ خود نیک ہیں، آپ اپنی جوان لڑکیوں کے بارے میں بے فکر نہ رہیں، آپ ان کے بارے میں مطمئن نہ ہو جائیں کہ اگر ہم نیک ہیں تو ہماری لڑکیاں بھی سیف ہیں اور ان کے ساتھ کسی غلط طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی تعجب والی رپورٹ ہے، 250 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ اچھا، اس میں جو معاملات کچھ ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کی لاپرواہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایک واقعہ ہمارے علاقے میں پیش آیا، ایک مسلم گھرانہ ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو کام کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ لیبر مزدوری کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسے کچھ مستری مزدور گھر جو بناتے ہیں نا، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وہاں پہ کئی غیر مسلم لڑکے اور آدمی وہاں پہ کام کرتے تھے۔ یہ بندہ اپنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو، یہ چشمدید گواہ ہوئی اس واقعے کا، میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، تھوڑی غریبی تھی، لیکن غریبی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی جوان بیٹی کو میدان میں اتار دیں اور اس کی روزی روٹی سے آپ اپنا گھر چلانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھنا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اپنی بہن بیٹیوں کی عزت نیلام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کئی مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا، وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہی، برابر وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آخر دھیرے دھیرے ایک نوجوان وہیں میں کام کرنے والا آدمی تھا، اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ لڑکی اس سے شادی کی پلاننگ بھی کر لیتی ہے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جا کر کے وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے، اس سے شادی کر لیا کرتی ہے۔ اور وہ لڑکا برادری کا ہندو تھا اور یہ مسلمان لڑکی تھی۔ اب اس سے زیادہ تعجب والی بات میں آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، واقعی ہماری غیرت کہاں جا چکی ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور آج ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے۔ اب آؤ، سب سے پہلے میں نبی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس واقعے پہ آتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی بھی اپنا دین بدل دے، وہ کسی بھی دوسرے دھرم کے اندر چلا جائے، تو ہماری شریعت اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے اور رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ اس آدمی کو پھر قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، زندہ رہنے کا اختیار اس کو نہیں۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کے اندر ہیں، ہم اس کو یہ سزا تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، پوری زندگی کے لیے ہم اس سے اپنا رشتہ ناتا تو توڑ سکتے ہیں، اتنا تو بنتا ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کا بالکل الٹا۔ آج بھی اس کے ماں باپ زندہ ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی وہ لڑکی اپنے سسرال میں جو غیر مسلم بن چکی ہے، جس کی پیشانی کبھی رب کے سامنے جھکا کرتی تھی، آج وہ بتوں اور مورتیوں کے سامنے سجدے کرنے پہ مجبور ہے۔ جو کبھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج وہ اپنی زبان سے روزانہ صبح اور شام شرک کے الفاظ ادا کیا کرتی ہے۔ لیکن اس کے بے غیرت ماں باپ کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی بات ہے، آج بھی اس کا وہ باپ اپنی اس غیر مسلم ہو جانے والی لڑکی کے گھر پہ آتا ہے، اس کے تیوہار پہ جاتا ہے، شادی بیاہوں میں جاتا ہے اور اس کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر کے وہ برابر پہنچا کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ گری ہوئی بات ایک مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کی وہ لڑکی اسلام سے پھر چکی ہے، لیکن آج بھی وہ بندہ اس کے گھر پہ آتا جاتا ہے۔ شاید اسے حدیثیں نہیں معلوم، شاید اسے کبھی اس ایسی مبارک محفلوں میں بیٹھ کر کے قرآن حدیث سننے کا کبھی موقع نہیں ہاتھ لگا ہوگا۔ جمعہ کے خطبے بھی ایسے لوگ کہاں سنتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور ان کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ دوسری جگہ کا ایک گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا۔ ابو موسیٰ اشعری پہلے جا چکے ہیں، حضرت معاذ بعد میں بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ نے سوچا
کہ لاؤ چلتے چلتے راستے میں ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرتے چلتا ہوں میں، وہ بھی اسی عہدے پہ ہیں، میں بھی اسی عہدے پہ ہوں، ذرا ملاقات کر لیا جائے۔ حضرت معاذ ملاقات کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے ان کے لیے آرام کرنے کی جگہ متعین کر دیا تھا، ان کے لیے بستر اور گدے بچھونے کا انتظام کر دیا تھا، تکیہ لگا کر کے رکھا تھا۔ حضرت معاذ دور کا سفر کر کے آ رہے تھے اور ان کے چہرے سے یہ اثر بھی دکھائی دے رہا تھا، ان کے کپڑے سے نظر آ رہا تھا۔ بھئی آج کل ہم لوگ اے سی کا سفر کر کے آتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کسی اچھی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے اونٹ کا اور گھوڑے کا سفر کر کے دھوپ میں اور گرد و غبار میں سفر کر کے آنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بھی انتظام کا، ان کے آرام کا مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان سے کہتے ہیں، اے میرے بھائی معاذ، میں نے تمہارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنا دیے، آؤ تم اپنی سواری سے نیچے اتر جاؤ، چلو آرام کر لو، تم کافی تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ حضرت معاذ کی نظر تھوڑی دیر میں ایک آدمی پہ پڑتی ہے جس کو وہاں پہ کھمبے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت معاذ سوال کرتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری، میں بعد میں اپنی سواری سے اتروں گا، پہلے آپ مجھے یہ جواب دیں کہ یہ کون آدمی ہے جو اس طریقے سے باندھا گیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری بتاتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے جو پہلے یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہو گیا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر سے وہ مرتد ہو گیا اور پھر سے وہ یہودی بن چکا ہے، اسی جرم کی وجہ سے ہم نے اس کو کھمبے کے ساتھ باندھا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جواب مل چکا۔ ابو موسیٰ نے کہا، اے معاذ چلو آرام کر لو۔ حضرت معاذ کے الفاظ سنو، میں ایسے بے غیرت ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج آپ بھی اپنے مرتد ہونے والے بیٹیوں کے گھر پہ جاتے ہو، آج بھی ان کو اپنا بیٹی تسلیم کرتے ہو، آج بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہے۔ حضرت معاذ کے الفاظ سنو، اللہ کی قسم میں اس وقت تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا ہوں، اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ اس آدمی کے بارے میں قتل کا فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک اس کی گردن مار نہ دی جائے گی، اس وقت تک میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اترنے والا ہوں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی رسول اللہ کا آرڈر ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے اسلام سے پھر جایا کرے تو تم اس کی گردن اڑا دیا کرو۔ ابو موسیٰ اشعری کو اسی ٹائم پہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑا، اور اس آدمی کی جب گردن ماری گئی، اس کو قتل کیا گیا، تب اپنی سواری سے اترتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمانی غیرت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، لوگوں کے معاملات کے بارے میں، دین کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، ہمیں سیکھنا ہے تو ہم صحابہ کرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے میں اس پہلو پہ چلتا ہوں کہ ہماری نوجوان لڑکیوں کے بگڑنے کے ریزن ہیں کیا، اسباب کیا ہیں؟ بھائی کیوں ہماری لڑکیاں اتنی بگڑ رہی ہیں؟ آئیے ایک طرف سے ترتیب وار میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ آپ کا جو مدرسہ ہے، میں نے بہت قریب سے اس کو گھوم کر کے دیکھا ہے کئی بار، واقعی تعجب ہوا۔ اس قدر ایسا جامعہ جو اتنی نسلوں کو سنوار رہا ہے، یہ لڑکیاں جو پڑھ کر کے نکلیں گی، کل ان کی ہونے والی کوکھ سے اگر انشاءاللہ اولاد ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے اسلام کی مدد فرمائے گا، اور یہ اسلام کا شمع دن بدن یہ روشن ہوتے چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلامی تعلیم سے دوری، آج بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اپنی لڑکی کو مدرسے میں پڑھانا گوارا نہیں کرتے ہیں، سائڈ سے ایک دو کلاس پڑھائے، اس کے بعد اسکول کا راستہ دکھا دیا، ایسے روٹ پہ لگا دیا گیا جو سیدھے ڈائریکٹ ان کو کالج اور یونیورسٹی تک لے کر کے جانے والے ہیں۔ انہیں نئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی بچی کو دین کی تعلیم دینے کی۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ لڑکیوں کو اتنا معلوم تو ہے کہ میرا نام عائشہ ہے، میرا نام ام حبیبہ ہے، حفصہ ہے، ان کو نام تو پتہ ہے، نام تو ہیں، وہ موریثی طور پہ مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام ہے کیا چیز، حقیقت میں اس کا ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی ویلیو کیا ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ سیکھیں گی کب؟ جب آپ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ آئیے سورہ آل عمران
آیت نمبر 91 اٹھا کر دیکھتے ہیں. ہمارے ایمان کی ویلو آپ جاننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. اس آیت کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جو اللہ کا انکار کر چکے اور اسی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَمْ افْتَدَىٰ بِهِ. ایسے کافر جو کفر کی حالت میں مر جائیں، انہیں اسلام نصیب نہ ہو. اگر یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس آئیں، پوری زمین کے برابر سونا خرچہ کرنا چاہیں، پوری زمین کے برابر وہ چاندی دینا چاہیں، ہیرے جواہرات دینا چاہیں، اللہ بیان فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلْ، ان کی جانب سے یہ تمام پوری زمین کے برابر وہ سونے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ لن کا اللہ نے استعمال کیا، جو انگلش میں معنی دیتا ہے نیور. ہرگز نہیں، کسی قیمت پر نہیں، اس کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. کب؟ اگر ان کا انتقال ہو جائے کفر کی حالت میں، تب. اب یہاں اس قرآن کی آیت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہارے ایمان کی ویلو کیا ہے، تمہارا ایمان کتنا قیمتی ہے، اے میری نوجوان نسل کی عورتوں، لڑکیوں، غور سے سنو. آپ ان کو جواب دے دینا ہمارا ایمان پوری دنیا کے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. آئیے ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو لائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا اے میرے بندے یہ بتا، اگر تیرے پاس پوری زمین کے برابر سونا ہو جائے اور ان تمام سونوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے اگر تجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہو تو کیا تو وہ تمام اللہ کے راستے میں سونے خرچہ کرے گا یا نہیں؟ کہے گا میرے رب اگر میرے پاس پوری زمین کے برابر بھی سونا آ جائے، پوری زمین کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے اور اگر میں اس کو خرچہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں تو اے میرے رب میں ضرور خرچہ کرنا چاہوں گا، میں اپنے آپ کو اس جہنم سے ضرور بچانا چاہوں گا. جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. ابھی شیخ نور الدین ساحل کی زبانی آپ نے وہ منظر سنا ہے. میں اس چیز کی طرف تو نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہاں ایک حدیث آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا. اچھا یہ بتاؤ، کسی نے آج تک قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے اس کی آواز کسی نے سنی ہے؟ کوئی بھی نہیں سنا ہے. کیوں کسی نے نہیں سنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. اے لوگوں، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا بند کر دو گے، تم اپنے مردوں کو آج کے بعد سے کبھی قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دیتا، میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ اللہ رب العالمین پھر تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے. اور سارے عذاب نہیں بلکہ آپ پر بھی گرامر معلوم کریں، بڑے بڑے علماء کی ٹیم موجود ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من عذاب القبر، قبر کے تمہیں بعض عذاب اللہ سنا دیتا، تھوڑے سے عذاب کو سنا دیتا. اور ایسے ہی لفظ من اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بھی اسی کا استعمال ایک جگہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچہ نہ کر دو جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے. کچھ لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں